بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 29 مئی 2019 ہے۔ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں۔ روزانہ کی بنیاد پر سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں اور دیگر اہم ترین معلومات میں آپ حضرات سے شیئر کرتا ہوں، جس میں غیر ملکی افراد کے لیے بہت اہم معلومات ہوتی ہیں۔ پلیز میرا چینل ساتھ مستقیم سبسکرائیب کر لیں، بیل بٹن لازمی پریس کر لیے گا تاکہ جیسے ہی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا فوری طور پر آپ کو مل سکے گی۔ میری ویڈیوز کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اب ہم نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم ترین خبروں پر۔ سعودی بینکوں کے ترجمان طلعت حفیظ نے کہا ہے کہ ایسے تمام افراد جو کہ مملکت میں موجود ہیں، چاہے وہ سعودی شہری ہیں یا غیر ملکی ہیں، اس بارے میں بہت اہم اطلاعات آ رہی ہیں کہ بہت سارے افراد سوشل نیٹ ورک کے ذریعے یا ان کے پرسنل موبائل نمبر کے ذریعے جو ان کے نمبر بینکوں کے ریکارڈ میں سیو ہوتے ہیں، ان پر میسیجز کر کے ان سے ان کے ذاتی معلومات اور بینک کے بارے میں معلومات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بینک کے نمائندے ہیں۔ اس سلسلے بینکوں کے ترجمان جو طلعت حفیظ ہیں، انہوں نے واضح طور پر مملکت میں موجود ایسے تمام افراد کو کہا ہے کہ اس طرح کے کسی بھی میسیجز کا، ای میل کا یا سوشل نیٹ ورک کے ذریعے کال یا میسیجز کا کسی صورت میں بھی رپلائی نہ دیں، اس لیے کہ اس وقت بہت سارے افراد اس طرح کے افراد کی جھانسے میں آ کر اپنے جو ان کا اکاؤنٹس ہیں اس کو خالی کروا چکے ہیں، کیونکہ اے ٹی ایم کے ریکارڈ کے بعد پورا کا پورا ڈیٹا ایسے افراد کے پاس چلا جاتا ہے، جس سے وہ تمام کا تمام آن لائن سسٹم کے ذریعے یہ ڈیٹا آپ کا کیش نکلوا کر دوسرے ملکوں میں ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں سعودی ادارے حرکت میں آ چکے ہیں اور انہوں نے سب سے پہلے ضروری سمجھا ہے کہ جو عوام ہے ان کو اس بارے میں مطلع کیا جائے تاکہ ایسے افراد کے جھانسے میں وہ نہ آئیں اور کسی بھی لالچ یا کسی بھی غلط قسم کی انفارمیشن جو لوگ کلیکٹ کرتے ہیں ان کے جھانسے میں نہ آئیں۔ لہٰذا میں اپنے اس چینل کے ذریعے بھی آپ تمام حضرات سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کسی بھی طور پر کسی ایسے میسیجز کا جواب نہ دیں، بلکہ کسی بھی میسیجز کا نہ جواب دیں، کیونکہ کوئی بھی بینک اس وقت تمام بینکوں کو جو سعودی بینکوں کے ترجمان ہیں انہوں نے اس بارے میں اعلامیہ جاری کر کے بتا دیا ہے کہ کوئی بھی بینک کسی بھی سعودی شہری یا غیر ملکی سے اس کی ذاتی معلومات، اے ٹی ایم سے ریلیٹڈ کوئی بھی معلومات وہ کسی بھی صورت میں میسیجز کے ذریعے، ای میل کے ذریعے یا فون کال کے ذریعے نہیں لے گا، بلکہ اس کو بینک میں بلا کر وہاں پر اس سے فارم فل کرا کے یہ تمام معلومات اس کی ذاتی کلیکٹ کی جائیں گی۔ لہٰذا احتیاط کریں، کیونکہ اس طرح کے افراد کافی زیادہ سرگرم ہیں۔ لہٰذا کسی بھی صورت میں کسی کو اپنی ذاتی معلومات فون کال کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے یا ایس ایم ایس کے ذریعے فراہم نہ کریں۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ خادمین حرمین شریفین اور محمد بن سلمان کی بے پناہ جو وہ اپنے ملک کے لیے خدمات انجام دے رہے ہیں، اس سلسلے میں عالمی معیار رینکنگ میں یعنی G20 کنٹریز کے اندر سعودی عرب کی رینکنگ میں بہت بہتری آئی ہے اور 20 کنٹریز کے اندر 7واں نمبر سعودی عرب کا معیشت کے لحاظ سے اور ترقی کے لحاظ سے آ گیا ہے۔ یہ جو کہ سعودی حکومت کی بھرپور جو وہ اپنے عوام کے لیے، اپنے ملک کے لیے کاروائیاں کر رہے ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا کے جو ٹاپ 20 بہترین معاشی طور پر مضبوط ملک ہیں، اس میں سعودی عرب کا 7واں نمبر آ چکا ہے۔ اس سلسلے میں جو ابھی اطلاعات آئی ہیں کہ 2019 کے آخر میں اور سٹارٹنگ 2020 میں سعودی عرب جاپان اور فرانس کے برابر معاشی طور پر ترقی اختیار کر لے گا۔ اس سلسلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بہت اہم خبر ہے، کیونکہ مملکت میں اس وقت کافی زیادہ سرمایہ کاری متوقع ہے، کیونکہ 1 محرم 1441 سے سعودی حکومت نے جو نیا اقامہ سسٹم متعارف کرایا ہے، اس سے ابھی سے ہی بہت سارے غیر ملکی انویسٹر سعودی عرب میں بہترین سرمایہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اس سلسلے میں جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ ابھی اگر بڑے بڑے پروجیکٹ مملکت میں اسی بیس پر شروع ہوتے ہیں، جس سے سعودی شہری اور غیر ملکیوں کو کافی سہولیات ملیں گی، ملازمتیں ملیں گی، معاشی طور پر سعودی عرب مضبوط ہوگا، تو یہ G20 میں ابھی جو اس کا 7 نمبر ہے، یہ انشاءاللہ مزید امپروو ہو کر 1st، 2nd، 3rd تک آ جائے گا۔ اس تمام اقدامات پر ہم سعودی حکومت کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ وہ اپنے ملک اور اپنی عوام کے لیے بہترین کام کر رہے ہیں۔ جدہ سے خبر آئی ہے کہ پانی ٹرانسفر کرنے والی یعنی کہ جو واٹر ٹینکر کی ایک کمپنی ہوتی ہے، انہوں نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ جدہ میں ارد گرد کے جتنے بھی علاقے ہیں وہاں پر پانی کی سپلائی مسلسل تسلسل کے ساتھ کامیابی سے جاری ہے۔ اس سلسلے میں پچھلے 2 سال پہلے 80% ان علاقوں کو کور کیا جاتا تھا، اب تقریباً 97% ان علاقوں میں پانی کا جو پمپنگ سسٹم ہے وہ بہترین طریقے سے کام کر رہا ہے۔
اور جدہ میں کسی بھی قسم کی پانی کی شارٹیج نہیں ہے۔ تمام ٹینکر 20 گھنٹے تقریباً کام کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں اگر کسی کو بھی ٹینکر کی ضرورت ہے تو فوری طور پر وہ پمپنگ جو بھی واٹر پمپنگ اسٹیشنز ہوتے ہیں وہاں سے رابطہ کرے تو ود ان 1 آورز وہ ٹینکر آپ کے گھر پر پہنچ جائے گا۔ اس سلسلے میں جدہ سے ممالک جو بھی علاقے ہیں وہاں پر بھی یہ تمام ٹینکر بہترین طریقے سے پانی سپلائی کر رہے ہیں، کیونکہ گرمی میں کافی زیادہ اضافہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے پانی کی ڈیمانڈ بھی بڑھ گئی ہے۔ وزارت عمل نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ سائے خاص کا جو پروفیشن ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ایک شخص نے ٹویٹر پر وزارت عمل سے یہ پوچھا ہے کہ کیا سائے خاص کا پروفیشن چینج ہو جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں وزارت عمل کے جو ٹویٹر اکاؤنٹ پر جو رپلائی آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ وزارت عمل جو سائے خاص کا پروفیشن وہ تبدیل نہیں کرتا ہے۔ سائے خاص ایک کفیل سے دوسرے کفیل کے پاس ایز اے ڈرائیور ٹرانسفر ضرور ہو سکتا ہے مگر اپنا پروفیشن چینج نہیں کروا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں بہت سارے میرے بھائی اکثر یہ سوال پوچھتے نظر آتے ہیں کیا سائے خاص کا پروفیشن چینج ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ویزا کافی سستا ہے، اس لحاظ سے بہت سارے لوگ اسے ٹرانسفر کروا کر دوسرا پروفیشن لینا چاہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ سائے خاص جو ہے پرسنل ڈرائیور جسے کہتے ہیں وہ صرف اور صرف سائے خاص ہی رہے گا، وہ کسی دوسرے پروفیشن پر کام نہیں کر سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ مملکت کے زیادہ تر علاقوں میں درجہ حرارت میں کافی اضافہ ہوگا۔ ریاض ریجن میں کافی گرمی رہے گی اور نارتھ کے علاقوں میں بھی کافی اب درجہ حرارت میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ویسٹ کے علاقے اور ساؤتھ کے علاقے کچھ وہاں پر ہلکی بارش کا امکان ہے۔ ساؤتھ میں کافی بادل چھائے رہیں گے اور ہلکی بارش جاری رہے گی۔ اس سلسلے میں وہ تمام افراد جو کہ ساؤتھ کے علاقے میں رہتے ہیں وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ میری اس ویڈیو کو لائک لازمی کرے گا۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ۔